برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، مجالس عشرہ محرم جو ہر سال منعقد ہوتی ہیں، ان کا ایک سب سے بڑا عظیم پیغام یہ ہوتا ہے، ان مجالس کا، ان محافل کا سب سے عظیم پیغام، ایک بہت بڑا میسیج سننے والوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ حسین اعظم کو یاد کرو، رونے دھونے کے لیے نہیں بلکہ حق بولنے کے لیے۔ اس کا سب سے بڑا میسیج یہی ہے کہ ان کا کردار اس انداز سے قوم مسلم کو بتایا جائے کہ سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے باوجود بھی، قرآن کی آیات کے اعتبار سے بھی اور ہمارے آج معاشرے میں دیکھنے کے اعتبار سے بھی ہمارے درمیان وہ زندہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ تو آپ نے سنا ہے۔ تو اس پیغام کے تحت ہمیں بولنا وہی چاہیے کہ جس سے حوصلے جوان ہوں، مومنین کے حوصلے بڑھیں، کمزوری کی طرف نہ جائیں۔ آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا، اور آج کی ہماری تقریر ان تمام مجاہدین اسلام کے نام جنہوں نے اپنے تن من دھن سب کی بازی لگائی صرف رضائے رب ذوالجلال کے لیے، اپنے خالق حقیقی کے قرب پانے کے لیے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ انہی کے متعلق اقبال نے کیا خوب کہا، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ وہ اللہ کے شعر ہیں جن کو لومڑی پن نہیں آتا، وہ 10 کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے، 1000 کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کے متعلق قرآن بھی کہتا ہے، من المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کچھ لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ کون ہے؟ جنہوں نے اپنی زندگی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گزاری اور اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے گزارا۔ عزیزان گرامی، ایک بہت لمبی فہرست ہے، میں ان تمام مجاہدین کو سبقاً نہیں بتا پاؤں گا، اجمالاً ضرور عرض کروں گا۔ سب سے پہلے مجاہدین کے کردار میں جو سب سے سر فہرست نام آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ جہاد زندگانی میں روح اگر کسی نے پھونکا ہے تو وہ میرے رسول پاک نے۔ صحابہ کے دلوں کے اندر قوت ایمانی پیدا کی ہے اور انہیں جوش و ولولہ اور جذبہ عطا کیا ہے، تو یہ رسول پاک کی نظروں کا اثر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے یہ وہ صحابہ، بظاہر اسباب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، مال و دولت کی شدت سے کمی تھی، بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں تک نہیں رہ گئی ہیں، ایک کھجور ہے، اسی کھجور پر 10 لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات بھی آئے، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو مجاہدین کی سب سے اعلیٰ فہرست میں ہم شامل کریں، شمار کیے جائیں،
تو بالکل یہ کوئی بھی بعید از قیاس نہیں ہے اور نہ ہی مبالغہ آرائی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کے ہر ادا کو آج قوم مسلم کو چاہیے کہ وہ آئیڈیل بنائے اور اپنی زندگی کا نمونہ حمل بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی جو تربیت ہوئی ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ آئے ہیں، جن کے پاس مالی اور معاشی اعتبار سے بہت زیادہ تنگ دستیاں ہیں، لیکن جب وہ جنگ میں اڑ جاتے تھے، اللہ اکبر، انہی کے متعلق یہی وہ صحابہ تھے جن کے متعلق اقبال یوں کہتا ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ وہ جماعت تھی جن کا یہ نعرہ تھا، تجھ سے سرکش ہوا کر کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے، توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ان کا خوف نہیں تھا، مختصر سے ضرور تھے، طاقت اور اسباب میں کم تو ضرور تھے، لیکن ایمان کا جو ولولہ ان کے اندر تھا، دنیا کی کسی قوم کے اندر وہ نہیں پایا گیا، کسی قوم کے اندر نہیں پایا گیا۔ سلام ان مجاہدین کی تربتوں پر، قیامت تک مولا ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے۔ عزیزان گرامی، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیمیا اثر نظروں نے انہیں جس پائے کا بنایا تھا، سچ کہا شاعر نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیمیا اثر نگاہ تھی کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بہت ساری خصوصیات کا حامل بنایا۔ وہ لوگ جو مدینے میں یا مکے میں پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے تھے، 120 سال تک کے ان کی جنگیں ہوتی تھیں، بڑے ان کے اندر برائیاں پائی گئی ہیں، عرب کے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں آپ تاریخ، لیکن وہ انقلاب کیسا تھا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کے درمیان پیش کیا، اور اس جماعت کو ایسا تیار کیا کہ ان کا مثل اور ان کا مثیل آج تک کوئی نظر نہیں آتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان میں جو مجاہدین صحابہ ہیں، ان میں سے مختصر چند صحابہ کی سیرت لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کیسے پھیلا ہے، اسلام کیسے پھیلا ہے؟ آج یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں پھولوں کی سیج پر سج کر ہمارے گھر میں آ گیا ہے، ہم باپ سے مسلمان ہیں، ماں سے مسلمان ہیں، اور اب تو لوگوں کو، ہمارے بچوں کو ایسا بھی لگتا ہوگا کہ بڑے کا گوشت کھانے والا مسلمان ہوتا ہے۔ آسان کام تو ہے میرے عزیزو، اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جن مجاہدین نے اپنے مجاہدانہ کارنامے نمایاں انجام دیے، ان کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، طویل فہرست ہے۔ آج جو تم سکون کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں ادا کر پاتے ہو، یا پھر تمہارے گھروں میں آج دین اسلام کی جو بہاریں ہیں، ان کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی قطار ہے، قربانیوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کی زندگیوں کو دیکھے مشقتوں کا سامنا، مصیبتوں کا سامنا جو کرنا پڑا، یہ کربلا کے بیانات میں ہونا ضرور چاہیے، جہاں ہم حسین اعظم کے مجاہدانہ کردار کو بیان کرتے ہیں، ساتھ ہی رسول پاک کے دیگر جانثار صحابہ کی جہاد کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، ان کے مجاہدانہ کردار کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، صحابہ اکرام اور اہل بیت ہمارے لیے دونوں ہی عظمت کے حامل ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ہی ہم جنت کے طلبگار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ چند صحابہ جن کے کردار کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، اے نوجوانوں، وہ معاشرہ کیسا تھا جس میں باپ اور بیٹا اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کل بدر میں مجھے جانا ہے کہ تم کو جانا ہے۔ کوئی کھیل کے گراؤنڈ میں نہیں جا رہے تھے، بدر کے میدان میں، مدینے سے 160 کلومیٹر کی دوری ہے، باپ اور بیٹا رات کے وقت گھر میں لڑائی کر رہے ہیں اس بارے میں۔ بیٹا کہتا ہے نہیں میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا، باپ کہتا ہے نہیں میری عمر زیادہ ہے، میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانوں کی وہاں ضرورت ہے۔ ان دونوں کی تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ دونوں نے قرآن اندازی کی،
चिट्ठी डाली जाए, जिसका नाम निकले वो जाए हुजूर के साथ। अजीज़ान गिरामी, कुरान अंदाजी की गई। एक बार जब चिट्ठी डाली गई तो उस जवान का नाम आया, दूसरी बार डाली गई फिर उसका नाम आया, तीसरी बार डाली गई फिर उसका नाम आया। तो फिर जो बूढ़े थे, बाप थे, वो झिल्ला करके कहते हैं ये कुरान अंदाजी सही नहीं हो रही है, चलो हुजूर पाक के पास जाकर के हम कह लेंगे। उन्होंने ये सोचा कि मैं नबी कौनैन को मना लूँगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा आका कल आप जो जा रहे हैं, बेटे और मेरे दरमियान ये तकरार चल रही है। बेटे ने कहा आका हमने घर में कुरान अंदाजी भी की, अब्बा उस कुरान को मानते नहीं हैं, उस कुरान अंदाजी को नहीं तस्लीम कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप फैसला फरमा दे। मेरे आका ने दोनों के जज्बे को देखा, जवान भी जज्बे में कम नहीं है, बूढ़ा भी जज्बे में कम नहीं है। यही है आईने जवां मर्दी हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बहाना ढूंढ रहा हो कि मैं घर में बैठ जाऊं तू चला जाए, बल्कि वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई हम में से आगे बढ़ करके हुजूर पाक का दिफा कर सके, पहरा दे सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों में देख करके फिर जो बुजुर्ग थे, सहाबी थे, उनसे कहा आप घर पर रहें, घर पर रहने की अगर ज़रूरत है तो आप अपने जवान बेटे को हमारे साथ भेज दें। मेरे आका का ये फैसला आना था, इसके बाद तो फिर किसी को पर मारने की भी जसारत नहीं होती। लेकिन जानते हैं वो मंजर कैसा है जब वो बूढ़े सहाबी धाड़े मारकर रोते हुए घर वापस आए। कहा ऐ काश ये बुढ़ापा ना होता तो मुझे रसूल पाक के साथ जाना मयस्सर होता। ऐ मेरे अजीज़ों, यहाँ लोग हीले बहाने करते हैं और बहुत सारे बहाने तलाश करते हैं कि कोई उज़्र तो आ जाए, मुझे बाहर निकलना ना पड़े, मुझे हुजूर पाक की बारगाह में दिफा करने के काम में छुट्टी मिल जाए। जैसे लोग कहते हैं नहीं मौलाना अभी ये हालात हैं, मेरी वो नौकरी है, फलां मेरी वो हालात हैं, फलां के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, बोलेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। एक साहब हमसे कहने लगे पार्टी हाई कमान हमें निकाल देगी। अल्लाह अकबर, तुम्हें ये इस बात का खौफ तो है कि पार्टी हाई कमान तुम्हें लीडरशिप से निकाल देगी। अगर तुम रसूल पाक की हिफाजत के लिए बाहर आए, शर्म करो, शर्म से डूब मरो। जिस दिन तुम्हें हाई कमान ताजदार मदीना से निकालने की बात आएगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम जिसको हाई कमान कहते हो सकता है कोई साड़ी धोती वाले हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाई कमान तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वहां नजर रखते हैं। वो अगर राजी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी का वसूल हो गया। हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतमह नजर रखना है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को। मेरे अजीजों, ये बद्र के मैदान एक दो वाकयात नहीं है, एक दूसरा वाकया इसी मैदान का है। दो छोटे बच्चे भी लड़ रहे हैं, 13 साल 14 साल के बच्चे, मुआज और मुअव्विज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। उम्रों में फ़र्क हो सकता है, मैं एक अंदाज़न तखमीनन बता रहा हूँ, लेकिन थे छोटे। लेकिन छोटों पर मैदान जंग में जाने का हुक्म नहीं था। लौड़ दोनों आपस में गिड़गिड़ाते रहे। हुजूर की बारगाह में आए, कहा क्या आका हमें साथ ले लें। हुजूर ने फरमाया छोटों के लिए नहीं है, छोटों के लिए नहीं है, तुम घर जाओ। वो बेख्तियार रोने लगे। किसके सामने रो रहे हैं? उसके सामने रो रहे हैं जिसको लकड़ी का रोना भी गवारा नहीं है, जिसको जानवरों का रोना भी देखा नहीं जाता। वो अपनी उम्मत के जानिसार सहाबा की औलाद का रोना कैसे देख सकते? मेरे आका ने फरमाया जाओ ठीक है, लाइन में खड़े हो जाओ, अगर तुम्हारा शाना उन सहाबा के शाने से मिल गया तो तुम्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। कहाँ शाना मिलता? इस जंग ने क्या मंजर हमारे सामने पेश किया है। ऐ मेरे अजीजों, तारीख तो हम बयान करते हैं, कहानियां नहीं है ये जज्बों का एक समंदर है जो इस्लाम अपनी तारीख में छुपाया हुआ है। ये अपने नौजवानों को मुंतकिल करना जरूरी है। ढूंढ लाओ वो बच्चा जो दौड़ रहा हो मेरे आका की इज्जत की हिफाजत के लिए, और आया कतार में खड़ा हो गया। वो दोनों बच्चों को मालूम था हमारे कंधे उनके कंधे से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी कतार में खड़े हो गए, पंजों के बल खड़े हो गए, यानी एड़ियों को उठा दिया। शाने से शाना नहीं मिला। एक बच्चे ने पत्थर उठा लाया,
پتھر اٹھا کر لا کر پیچھے رکھ دیا، دونوں اس پتھر پر چھپکے سے چڑھ گئے اور پنجوں کو اٹھا دیا۔ اب دیکھا شانے سے شانہ ملا، جانے کا بہانہ ملا اور جنت میں ٹھکانہ ملا۔ اتنا ہی نہیں، حضور پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، میرے آقا ان کا یہ جذبہ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، جن کا جذبہ اتنا جوان ہو انہیں بدر کے میدان میں موقع تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن تاریخ آج تک گواہ ہے۔ بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، حدیثوں کی کتابیں اٹھاؤ، تاریخ میں یہ رقم ہے۔ اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو سیدھے کفر کو مارا ہے۔ اوروں نے اگر جہل کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو سیدھے ابو جہل کو مارا ہے۔ یہی دو بچے تھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے تھے۔ یہ مجاہدین کا کردار ہے۔ جہاں میں کہتا ہوں اب آپ کے سامنے یہ دو بچوں کو میں رکھ دیا تو آپ کسوٹی پرکھ کر کے بتاؤ اے مسلمانوں، کسے میدان میں اترنا چاہیے؟ باڈی بلڈر کو، پیسے والے کو، سیٹ والے کو، طاقت والے کو؟ نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے نہ باڈی کا ہونا شرط ہے، نہ عمر کا ہونا شرط ہے، نہ مال کا، نہ سیاست کا، بلکہ صرف جذبہ سچا ہونا شرط ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو تو پھر بچے بھی میدان میں آئیں تو بڑوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان بچوں نے جو کردار ادا کیا ہے، ابو جہل کے گھوڑے کو مارا اور نیچے گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن قلم کر دی تھی، تاریخ میں موجود ہے۔ اور ان دو جوان شہزادوں نے، جوان بھی ہم کیا کہیں، ان فوان شباب، ابھی تو ان کے چہرے پر آئے بھی نہیں تھے اتنی جلدی ہی، لیکن کیا ہوا، وہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ انہیں پتا بھی نہیں تھا وہ مدینے کے رہنے والے تھے، مکہ کبھی نہیں گئے، مکہ کبھی نہیں گئے، مدینے میں رہنے والے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس جنگ میں موجود ہیں، بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ وہ کہتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے، پوچھنے لگے چچا ابو جہل کس کا نام ہے، کون ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے، وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوانوں کا پہلوان ہے، تم کیا کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا وہ ہمارا درس ہے۔ انہوں نے کہا سنا ہے وہ مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دیتا ہے، بس یہی چیز تھی جس کی وجہ سے تلاش میں تھے۔ حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن مسکراتے رہے، دو بچے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کس کو، اس زمانے کے بڑے طاقتور پہلوان کو۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسی بات چیت میں تھا کہ اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہی خبیث ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ ان بچوں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہونی پائی تھی کہ چیل کی طرح جھپٹ پڑے اس پر۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کتنی طاقت ہے ان کے پاس، کتنی قوت ہے ان کے پاس۔ یہی میں بار بار دہراتا رہوں گا اقبال کا شعر، آئینے جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ اللہ کا جو شعر ہے، ارے شعر ہوتا ہے، بچہ ہو تو بھی شکار کرتا ہے، بوڑھا ہو تو بھی شکار کرتا ہے، شعر ہے، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا، ان بچوں نے سر تو قلم کیا اس کا، واپس آئے تو کیا وہ صحیح سلامت آ گئے؟ کافروں نے ان کو مارا، ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار ماری جو ہاتھ لٹک گیا، کٹ گیا ہاتھ پورا کندھے سے اور بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا۔ یہ منظر بھی دیکھا ہے، اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرہم پٹی نہیں کی، وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسے ہی چھوڑا، تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ میاں انگلی کٹ جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے، مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی، نکال کر پھینک دیا۔ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے۔ یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر۔ ہماری زندگیاں تمام ہو گئی مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے
علل اعلان بیان کے لیے اپنی زندگیاں وار دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی اوقار، آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ آج رات شادی ہوئی ہے، دلہن سہاگ رات میں ہے، لیکن باہر اعلان ہوا، اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا، اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے، حضور کی عزت پر کافروں نے، دشمنوں نے حملہ کیا، مجھے جانا ہوگا۔ بیوی نے رخصت کیا، خوشی خوشی رخصت کیا، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر، ولیمہ بھی نہیں ہوا، نہیں، دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا۔ وہ حنظلہ بھی آئے میدان احد میں اور دوسرے دن جام شہادت بھی نوش کیا، واپس نہیں آ سکے، واپس نہیں آ سکے۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ اے نوجوانوں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کے درمیان جواں مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے، عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے، خوف نکل جائے۔ تم جن چیزوں کو لے کر کے ڈرتے رہتے ہو، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، کون ان کو دیکھے گا، میں اگر کہیں چلا گیا، مجھے اگر بند کر دیا، ظالموں نے مار دیا، یہ سوچ خالی تمہاری ہے۔ ان صحابہ کو کبھی ایسا سوچنے میں نہیں ملا؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے؟ ان مجاہدین اسلام کا کوئی تھا ہی نہیں، وہ جو اس طرح سے حضور پاک کے لیے نکل پڑتے تھے۔ اے نوجوانوں، ان کی بھی خاندان تھے، ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال پراپرٹی تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بڑے کاروبار تھے، کتنے بڑے پراپرٹیاں تھیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ ان صحابہ کی پراپرٹیاں، جائیداد، مال، دولت، اولاد، باغیچے کبھی بھی حضور کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکی، کبھی بھی آڑ نہیں بن سکی۔ فرق صرف یہی ہے کہ آج ہر چیز ہمارے سامنے آڑ بن جاتی ہے، آڑ بن گئی، مائیں آڑ بنتی ہیں، باپ آڑ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی جوان اٹھتا بھی ہے، حق بولنے کی بات کرتا ہے، تو اس کے گھر والے ہی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پیر میں باندھ دیتے ہیں، حالات خراب ہیں، تو کہاں جا رہا ہے، مولانا بولتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، تو مر جائے گا، یہی سب تو باتیں آتی ہیں۔ یہ بزدلی جو آج گھروں میں سکھائی جا رہی ہے، جن ماؤں نے اور جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اس طرح کی باتیں سکھائی، مت جاؤ ان کی باتوں پر، یہ جوش کی باتیں کرتے ہیں، میدان میں لے جا کر کے مار ڈالیں گے، وہ خود تو زیف رہیں گے، تم اندر چلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے تم اس طرح تربیت کر لینا، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری عزت پر حملہ ہوگا، تب بھی یہ جوان باہر نہیں آ سکے گا، نہیں کھڑا ہوگا۔ چیلنج کرتا ہوں، لکھ کر کے رکھ لینا، تم نے اس کو روکا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے جانے سے تم نے روکا، تو پھر تمہاری حفاظت بھی یہ کبھی نہیں کر سکے گا۔ یاد رکھنا، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلنے والا جوان ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے، وہ اپنے بھائیوں، بہنوں، ماں، بچیوں سب کی حفاظت کا اہل بھی ہوتا ہے۔ خیر، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ عمار بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے، اور سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حضور کے زمانے میں بھی، حضور کے بعد بھی۔ یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر کے رکھیں، کبھی نہ اٹھائیں، ان کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کی سیرت نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے، اثر ضرور آتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی، 125 جنگوں میں شرکت کی، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، 125 میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی، ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔
یہ آپ کو خاصہ تھا، آپ کی اسپیشلٹی آج. اور ایک میں بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی انعام دیا سارے صحابہ میں، خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں شریک ہوئے اور ساری 125 میں فتح یابی ملی، ایک میں بھی شکست نہیں. دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے، دوسری خصوصیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں کو فتح کیے 125 جنگوں میں، جن علاقوں کو فتح کیے، آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے. صرف ان کی خصوصیت ہے. بعض علاقے ایسے ہیں جن کو مجاہدین نے فتح کیا، 100 سال 200 سال کے بعد پھر دوسروں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے. ایسے کچھ حالات ہوئے ہیں اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ترکی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے، مصر میں ایسے حالات آئے، اور افریقہ میں کبھی کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جہاں مجاہدین اسلام نے ان کو فتح کر کے اسلام میں داخل تو کیا، حالات زمانہ کے بعد جیسے بغداد میں ہوا، پھر دوسروں کا قبضہ ہوا، پھر اسلام آیا، ایسا چلتا رہا. لیکن سیدنا خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں جن علاقوں کو فتح کیا، اللہ نے وہ انعام آپ کو رکھا ہے. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا، کبھی نہیں گئے. یہ آپ کی خصوصیت ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، وہ لڑتے تھے شہادت کے جذبے میں، ہمیشہ شہادت کے شوق میں لڑتے تھے. شہادت کبھی نہیں ملی، آپ شہید نہیں ہوئے. ایک بات یہ بھی، سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والے، سب سے زیادہ فتح کرنے والے، سب سے زیادہ سپہ سالاری کرنے والے شہید نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے. حضرت خالد فرماتے ہیں میرے جسم میں، پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو، جہاں نیزے نہ لگے ہوں. تیر آئے ہیں، نیزے لگے ہیں، چاقو لگی ہے، پورے جسم کی بات حضرت خالد فرماتے ہیں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے کہ جس میں تیر نہ لگا ہو. پورے حصے میں تیر لگے ہوئے ہیں، پورے بدن میں. حضرت خالد فرماتے ہیں ہر تیر کے بعد میری تمنا ہوتی کہ میں جام شہادت نوش کروں، لیکن نہیں. جب آپ کی آخری عمر ہوئی اور آپ بستر پر آرام فرماتے، موت کے آثار نظر آئے، بستر پر موت آ رہی ہے، آپ اپنے گھر میں انتقال کیے، کسی جنگ میں نہیں. اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا دنیا کو میسج دے دو، دنیا کو سنا دو جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد سے. اگر جہاد میں ہی موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید سب سے پہلے چلا جاتا. 125 جنگیں لڑنے والا، ہر علاقے میں موت کو ڈھونڈتا رہا، لیکن موت نہیں آئی، موت کبھی نہیں آئی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنگوں میں موت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلا تھا، کیا ان کے لیے یہ لفظ نکلا تھا کہ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے، سیف اللہ ہے. اگر یہ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے، کسی کافر کے مارنے سے ختم ہو جاتے، تو دنیا بعد میں یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار کو کسی نے توڑ دیا. اس لیے میرے مولا نے اس اللہ کی تلوار کو صحیح سلامت رکھا، اور آج تک وہ تلوار اپنی قبر میں صحیح سلامت ہی ہے، صحیح سلامت ہی ہے. یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے جسے اللہ کی تلوار کہا وہ ٹوٹی نہیں ہے، وہ کبھی بھی پھر سے واپس امت میں بیدار ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر انشاءاللہ العزیز اسی امت میں ہوشیار ہوگا. یہ لیکن شرط یہ ہے کہ ان مجاہدین کو سنا جائے اور سنایا جائے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مختصر چل رہا ہوں، باقی جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور ان کو سرچ کریں اور پڑھیں، کتابوں میں ان کو نکالیں. ان صحابہ کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں. سفیر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایمبیسیڈر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے خط لے کر کے جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ چوک میں محلے میں کھڑے ہو کر درس دینے کے لیے نہیں. وہ صحابہ لے کر سیدھے بادشاہوں کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے. بڑے بڑے جو بادشاہ تھے یہ صحابہ کہاں کہاں گئے؟ مصر کے بادشاہ کے پاس گئے, روم کے بادشاہ کے پاس, ایران کے بادشاہ کے پاس, یہ سب خطوط لے کر بحرین کے بادشاہ کے پاس. جتنے اس وقت بادشاہ تھے یہ صحابہ یا تو اکیلے ہوتے یا دو لوگ ہوتے. سیدھے صرف دو لوگ ہوتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر خط لے کر کے جاتے اور بادشاہ کے پاس کھول کر کے پڑھتے. کیا کہتے اس میں؟ ایسا نہیں کہ آپ کی اقبال بلند ہو, آپ کی سلطنت بڑی ہے, آپ کی رعایا ایسے ہیں, نہیں, بلکہ سیدھے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر کے آیا ہوں. اے بادشاہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے, اور اسلم تسلم یہ کہتے تھے. حضور کے اکثر خطوں میں یہ لکھا جاتا تھا اسلم تسلم, اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے. یہ کس سے کہہ رہے ہوتے؟ وہ اپنے قیدیوں سے نہیں, ملک کے بادشاہ سے. بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا, بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا. ان دو صحابہ کا رعب کیسا تھا جو تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کے بلند و بالا اعلاناً کہتے. کئی مواقع ایسے آئے جن بادشاہوں کے سامنے جھک کر جانے کی عادت رہی ہے, رواج رہا ہے, وہاں وزیروں نے کہا کہ نہیں یہاں سجدہ کر کے جانا ہے. یہ صحابہ اڑ گئے, کہا کہ ہم سجدہ تو صرف اپنے خالق کو کرتے ہیں, ہم تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتے, اس بادشاہ کو کیا کریں گے؟ وہ جا کر کے پیغام دیتے بادشاہ کو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کر کے نہیں آئیں گے, جھک کر نہیں آئیں گے. بادشاہ کہتا جیسے آئیں ویسے ہی آنے دو. کیا پیغام لائے ہیں؟ کیونکہ عرب میں جو بات پھیلی تھی ہر ایک کو تجسس تھا, ایکسائٹڈ تھا کہ کیا میسج آیا ہوگا پتہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج خط لکھتے اور پتہ نہیں ان کی زبانوں میں بلا کا اثر بھی ہوتا. شاہ مقوقس کو کے دربار میں, مصر کے دربار میں, بادشاہوں کے دربار میں یہ دو صحابہ ہیں جو قاصد بن کر کے گئے, اور کئی بادشاہ ہیں اسی وقت اسلام قبول بھی کی. بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. نجاشی کے دربار میں, نجاشی ایتھوپیا کا بادشاہ, شاہ حبشہ جس کو حبشہ کہتے ہیں, وہ آج کے زمانے میں اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں. حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے جبکہ ان کے مخالفت میں ابو سفیان مکہ سے آئے ہوئے تھے کافروں کی طرف سے, ان کے بارے میں بولنے کے لیے کہ ان کو پناہ مت دو. نجاشی نے کھڑا کیا, کہا کیا تم پیغام لے کر کیا ہو, سناؤ ذرا. حضرت جعفر طیار طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے لگ گئے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. وہ عرب لوگ تھے اور نجاشی عربی جانتا تھا. جب اس نے قرآن کی آیتیں سنی تو کہا اور کچھ پڑھو. اتنا پڑھایا کہ وہ اپنے کرسی پر ہی جھومنے لگا. اس کے بعد وہ عیسائی بادشاہ تھا, سارے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر اپنی کرسی سے نیچے اتر آیا اور کہا, اس کے تاریخی الفاظ ہیں کہ جس کا پیغام لے کر کے تم یہاں آئے ہو, سچ بتاؤں میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں. ان کا ہی یہ کلام ہو سکتا ہے, کسی رسول کا ہی یہ کلام ہوگا, وہ اللہ کے رسول ہیں. اور نجاشی نے جو تاریخی جملہ کہا تھا, کہا اللہ کی قسم اگر وہ یہاں ہوتے میں ان کے قدموں کو دھو کر پانی خود پی لیا کرتا. لیکن میرے عزیزوں یہ کردار کس کا تھا؟ ان بادشاہوں کے تخت تک جا کر کے بھی اسلام کی دعوت دینا, یہ وہ صحابہ تھے جن کا مجاہدانہ کردار تو دیکھیں. یہاں لوگ ابھی ڈر کے مارے چھپاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں حالات اچھے نہیں, نہ بولیں, ان تمام لوگوں کو برا لگتا ہے. کس کو برا لگتا ہے؟ سارے لوگ اپنے اپنے دین کی بات کر سکتے ہیں اس دنیا میں, تو ہم کیوں اپنے دین کی بات نہیں کر سکتے؟ جو دین اللہ کو پسند ہے, جو دین اللہ کا مختار ہے, اس دین کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ہر ایک کو آج اختیار ہے.
آپ نہیں دیکھ رہے آج جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے، کوئی ایک مسلمان تبلیغ کرے اور دوسروں کو اسلام کی اچھائیاں بتائے اور وہ اسلام میں آئیں تو یہ آتنکوادی ہے، باہر سے اس کو فنڈنگ آتی تھی اور یہ دھرم پریورتن کرواتا تھا، اور یہ خود پنڈت آگ کی ہون کروا کر کے کچھ غریب مسلمانوں کو آدھار کارڈ اور الیکشن کارڈ کے نام پر دھرم پریورتن کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دگلی باتیں آج ہمیں یہاں دیکھنے کو جو مل رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں، تم اپنی اگر ذمہ داری چھوڑو گے تو یہ دوسرے کتے اس ذمہ داری کی طرف آنے لگ جائیں گے۔ تم اپنی ذمہ داری کیا چھوڑے ہو؟ جس کو میں کہتا ہوں دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا ہے۔ آج جو تبلیغ ایمان والوں کا حصہ تھی، جو ہم بڑھ چڑھ کر کے لوگوں کے درمیان میرے آقا کے اخلاق کریمہ نہ بتاتے تھے، وہ آج تقریباً لوگوں نے بیان کرنا اور بتانا چھوڑ دیا۔ بیان کرنے کا مطلب صرف ممبر سے نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہارے اخلاق سے بھی ہے۔ ہر آدمی حضور پاک کی سنتوں کو اپنے اعمال سے بھی بیان کر سکتا، صرف تمہارے کردار ایسے ہوں جسے دیکھ کر کے لوگ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے رسول کے سچے غلاموں کی جماعت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے بادشاہوں تک بھی پہنچایا اسلام کے اس عظیم میسج کو، اور جنگلوں میں گئے ہیں۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جانتے ہوں گے۔ جب کسی کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا۔ بربریت کیا ہے؟ بربریت دوسری زبانوں میں بھی بربرتا بھی کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کسی کے اوپر تشدد کیا جائے تو بربر کہا جاتا ہے۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جنگلوں میں رہنے والی بہت سخت قسم کی قوم تھی، تشدد کرنے والی قوم تھی۔ وہ اکثر باہر سے آنے والے انسانوں کو مار ڈالتے تھے۔ جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی ایک قوم، بربر قوم، جس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہتا، نہ ان کو انسانوں کی طرح جینے میں کوئی لطف تھا، نہ مال کماتے تھے، نہ مطلب گھر بناتے ہیں جنگلوں میں اسی طرح پتوں کی زندگی گزارتے ہیں، شکار کرتے کھاتے ہیں۔ کسی کا قتل کرنا، کسی کو پھاڑ دینا، پیٹ نکال چیر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، معمولی بات تھی ان کے لیے۔ اس بربر قوم کے پاس رسول اللہ کے یہ دیوانے صحابہ اسلام لے کر کے گئے، اسلام لے کر کے گئے۔ اس بربر قوم کے پاس جن کی زبان تک نہیں آتی تھی، صحابہ گئے۔ کیا ان کو ڈر نہیں تھا کہ ہمارے جاتے ہی ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر کے یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے، مار ڈالیں گے؟ نہیں، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، وہ کسی میدان میں بھی چل پڑتے تھے۔ وہ صحابہ گئے ان جنگلوں میں، ان کی زبان تک نہیں آتی تھی، اشاروں سے انہیں سمجھایا، اشاروں سے انہیں بتلایا بہت ساری چیزیں۔ جب دھیرے دھیرے زبان کھول کر کے انہیں بتایا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، صرف آپ کو کہا گیا ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ، دلوں میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ وہ صحابہ اسی یقین کے ساتھ جاتے اور جنگل میں رہنے والی بربر قوم کے سامنے جب میسج پیش کیا، کبھی کوئی چیزیں بجا کر کے، کبھی اشاروں سے، لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا اس بربر قوم نے انہی صحابہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرنا شروع کیا۔ جنگلوں میں نمازیں قائم ہو گئیں، اور اس کے بعد آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے، آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں پر جو اسلام لائی ہے وہ قوم 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں وہ اسلام کے چاہنے والے موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں۔ میں آپ کو صحابہ کا ایک کردار بتاؤں۔ بربر قوم کے پاس گئے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں عرب کے رہنے والے، آج کے عیاش عربوں کو دیکھ کر کے قیاس مت کرنا کہ صحابہ عرب تھے تو ایسے رہے ہوں گے، نہیں، یہ عیاش عرب ہیں، یہ یہودیوں کی اولاد بن گئے ہیں بہت سارے، اس میں بہت سارے، اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں۔ ان کے ہاں آج جو رنگینیاں ہیں، جو عیاشیاں ہیں، وہ تو یورپ میں بھی نہیں ہیں۔ ان پر قیاس مت کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سلف صالحین، تبع تابعین جو عرب تھے، ان کی عربیت بہت الگ تھی، اس کے باوجود وہ عرب میں جس انداز سے رہتے تھے وہ سب چیزیں ترک کر کے، جانتے ہو آج اگر میں آپ کو کہوں اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی
چائنا ذرا جا کے آؤ, آپ ہنس پڑیں گے, کیا کریں گے, چین 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 کریں گے ہم وہاں جا کے, ہم کو نہ زبان آتی ہے, کچھ بھی نہیں آتی, کیا کریں گے. میرے عزیزو 1400 سال پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص چائنا آئے ہیں, چین کی سرزمین پر آئے تبلیغ اسلام کی خاطر. کون سی زبان لے کر کے آئے ہوں گے, کیسے ان کے درمیان پھیلائے ہوں گے. جانتے ہیں اس صحابی کی تبلیغ اسلام سے چائنا میں اسی وقت اسلام پھیلا بھی تھا. چائنا کی زبان مختلف بالکل, ان کا رنگ الگ, ان کے تہذیب الگ, ان کے اخلاق الگ. اتنا ہی نہیں, وہی عرب کے صحابہ ہیں, وہی عرب کے صحابہ ہیں جو وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو ہمارے اس دیار غریب ہندوستان میں بھی تشریف لائے. دیار غریب نواز ہندوستان میں بھی تشریف لائے. اور آپ کو میں بتاؤں, ساحل سمندر کے پاس صحابہ کی آمد بہت ہوئی ہے. کیرلا کے جو سمندر ہیں اس کے ساحل پر صحابہ اترے ہیں, ممبئی کے جو ساحل ہیں اس پر صحابہ اترے ہیں, سندھ کے علاقے میں تابعین اترے ہیں. یہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ تجارت بھی کیے. اور یہاں جب آئے سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ان کے صرف ایک کردار کو دیکھ کر کے وہاں کے راجے نے, وہاں کا جو بڑا پیسے والا تھا, وہ مرعوب ہو گیا. ناریل ٹوٹ کے نیچے گرا تھا, ان کو شدت کی پیاس لگی تھی. آپ نے کہا مجھے پانی چاہیے اشارے سے, تو قریب کھڑا ہوا آدمی کہا یہ ناریل اٹھاؤ پی لو, کیرلا میں ناریل بہت ہوتے ہیں. مالک بن دینار نے کہا نہیں, پہلے یہ بتاؤ تو یہ کس کا درخت ہے, مالک کون ہے, پہلے میں اس کی اجازت تو لے لوں. کہا یہاں یہ سب چلتا نہیں ہے, جو راستے پر پڑے اٹھا لیا جاتا ہے. کہا وہ تم اٹھاتے ہوں گے, میں رسول اللہ کا غلام ہوں, ہم کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے چھوتے تک نہیں ہیں. یہ بات اس نے راجے سے جا کر کہا تو اس راجہ نے ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا. انہیں پانی بھی پیش کیا گیا اور پوچھا گیا یہ جو آپ ایمان لے آئے ہو, یہ جو علم کی دولت یا اخلاق کی کہاں سے لے آئے ہو؟ اس مالک بن دینار نے سیدھے اشارہ کیا مدینے کے سورج کی طرف کہ یہ کرنیں وہاں سے چلی ہیں. اس راجہ نے اسی وقت سفر کا ارادہ بھی کیا اور سفر کے لیے چل بھی پڑا. بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مشرف اسلام بھی ہوا. یہ صحابہ تھے, وہ ہندوستان تک آئے, ہمارے علاقے تک آئے, چائنا گئے, افریقہ گئے, اور میرے عزیزو اسلام کے تبلیغ اور انتشار میں جو ان کا کردار ہے, صدیاں گزر جائیں گی, بہت ساری چیزیں گزر جائیں گی, میں بیان نہیں کر سکوں گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی وہ جماعتوں میں سے جوان لوگ اٹھے ہوئے, جوان لوگ اٹھے ہوئے. اسی سندھ کا علاقہ, ہند اور سندھ دو تھے, ہند اور سندھ. ابھی سندھ جو ہے اکثر حصہ پاکستان میں ہے, پہلے یہ دو ہند اور سندھ مشہور تھے. سندھ کے علاقے میں راجہ داہر سنگھ, جو کشمیر کے آگے ایک راجہ کی حکومت تھی. اب یہ لوگ اس کو ابھی برا سمجھیں گے کہ ہمارے راجے کی برائی کر رہا ہے, جب گنڈا ہوگا تو گنڈا ہی کہیں گے. ہاں, کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا, اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھیں, وہ حج کے سفر پر جا رہی تھیں. یہ 90 ہجری کا واقعہ ہے, اور وہ پکارتی رہ گئیں, لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا, پکڑ لیا. اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچائے. اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا. کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے آواز سنی, واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے. وہاں کے ایک راجہ نے چند عورتوں کو, اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا, وہ پکار رہی تھی کوئی ہے. گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے, وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا, صرف 18 سال کی عمر تھی, محمد بن قاسم. کھڑا ہو گیا, واقعہ سنا, عرب میں رہنے والا شہزادہ محمد بن قاسم, صرف 18 سال کی عمر ہے. وہیں رک گیا, اور گورنر چونکہ اس کا چچا لگتا تھا, اس نے کہا چچا میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور وہیں سے پکارا زور سے, لبیک یا اختی, اے میری بہن تیرا بھائی حاضر ہوگا. جو سندھ سے تو نے آواز اٹھائی میں حاضر ہوتا ہوں.
10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والا محمد بن قاسم ہے۔ سندھ کے علاقے میں آئے میرے عزیزوں، لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے، مال لوٹ کر لے جانے نہیں آئے۔ جیسے کہ تم سب جانتے ہو انگریز یہاں کیا کرنے آئے تھے، سارا یہاں کا لوٹ کر کے لے گئے۔ کبھی یہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، انگریزوں کے غلام یہ تاریخ نہیں جانتے۔ 200 سال انگریز لوٹتے رہے، کھاتے رہے، سب انگلینڈ پہنچاتے رہے، اس کے باوجود ان کو صرف خلجی نظر آتا ہے، ان کو اورنگزیب نظر آتا ہے۔ ارے میاں وہ آئے، یہاں بنائے اور یہیں دفن بھی ہوئے، یہیں دفن بھی ہوئے۔ ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو، یہ بار بار یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے، یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، باہر سے کیسے ہوئے، باہر سے کیسے ہوئے؟ اس وقت جو وہ ہندوستان تھا اس میں افغانستان بھی شامل تھا، پاکستان الگ نہیں تھا، بنگلہ دیش الگ نہیں تھا، نیپال الگ نہیں تھا، افغانستان کا بھی اکثر حصہ اس وقت ہندوستان میں شامل تھا۔ ہند اتنا بڑا تھا اور یہ جتنے بادشاہ حکومت کیے ان میں سے اکثر کا تعلق اسی افغان سے ہے۔ یہ باہر سے کہاں سے آئے؟ اس وقت جو اکھنڈ بھارت تھا اسی کے تھے۔ بہرحال اب پٹی پڑھانے کے لیے، لوگوں کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے طریقے ہیں، میں گفتگو سے ہٹتا نہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں محمد بن قاسم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، وہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے آئے۔ آ کر کے راجا سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا انہیں چھوڑ دو۔ اس نے کہا تم ہوتے کون ہو، کیسے میں چھوڑ دوں؟ یہ تمام باتیں غرور اور نخوت کی تھی، تکبر اور گھمنڈی کی تھی۔ پھر اس جوان نے کہا تو چلو ٹھیک ہے، پھر دو بدو ہو جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، جو فتح پالے اس کے حق میں یہ زمین بھی، یہ حکومت بھی اور یہ عورتیں بھی۔ اس نے منظور کر لیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا پہلی مرتبہ وہ جوان شیر سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ 3 دن سے زیادہ لڑائی چل نہیں سکی، سارے فوجی مارے گئے اور وہ راجہ گرفتار ہوا محمد بن قاسم کے ہاتھ میں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، 18 سال کی جوانی میں وہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ وہ طاقت کہاں سے آئی تھی جو عرب کی سرزمین سے سنگلاخ سفر طے کر کے آیا، پہاڑوں کا سفر، دریاؤں کا سفر اور پتھریلے راستوں کا سفر طے کر کے آیا، اور پھر ان عورتوں کو آزاد کرایا اور لوگوں سے کہا جس کا دل چاہے وہ اسلام قبول کرے، جس کا دل چاہے وہ اپنے مذہب پر رہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، الہ آباد یونیورسٹی کے ایک بڑے پنڈت ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے محمد بن قاسم کی سیرت پر، وہ پنڈت خود کہتے ہیں، اس پنڈت نے لکھا ہے کہ میں نے محمد بن قاسم سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے عزیزو، یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ جہاں گئے رسول پاک کے اخلاق و کردار لے کر کے گئے ہیں، یہ جہاں جہاں گئے امن کا پیغام لے کر کے گئے ہیں۔ محمد بن قاسم کے بعد ایک شہزادہ اور بھی نظر آتا ہے جس کی عمر اور بھی جوان تھی، وہ طارق بن زیاد ہے۔ وہ عرب کی سرزمین سے نکلا اور کہاں گیا؟ اللہ اللہ، اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے جوہر ہیں، کتنے گوہر ہیں، کتنے چھپے ہوئے لال و موتی ہیں، ایک ایک کے تذکرے سے دل باغ باغ ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم کو بھی دیکھا آپ نے۔ طارق بن زیاد کون ہے؟ طارق بن زیاد ایک جوان شہزادہ ہے، ایک سپاہی ہے، اور جوانی ایسی، قوت اور جوش و جذبہ ایسا کہ سب سے پہلے بیڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں یورپ کی سرزمین پر لے جانا چاہتا ہوں۔ یورپ کی سرزمین عیسائیوں سے بھری ہوئی، مسیحیوں سے بھری ہوئی، صلیبیوں سے بھری ہوئی، اور بہت سخت قسم کے عیسائی تھے۔ اس وقت جانے کے لیے عرب اور یورپ کے بیچ میں ایک سمندر تھا، میڈیٹرین سی آج بھی اس کو کہتے ہیں، آج بھی ہم نے دیکھا ہے بحر متوسط ایک سمندر حائل ہے۔ اس سمندر کا سفر طے کر کے ان مجاہدین کو جانا تھا۔ طارق بن زیاد اپنے جوان لشکریوں کو لے کر سمندر کا سفر طے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہاں اترے؟ اسپین میں اترے، جس کو اندلس کہا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد وہاں اترنے کے بعد ساری جگہ کا معائنہ کیا، نئی زمین ہے، نیا علاقہ ہے، نئے لوگ ہیں، عرب کہاں یورپ کہاں، دونوں کی تہذیب الگ، دونوں کی زبانیں الگ، دونوں کا کلچر الگ۔ نئی زمین پر آئے،
اب ایک بار پھر مڑ کر کے اپنے لشکریوں کی طرف دیکھا، جوان تھے، بھری جوانی تھی سپاہیوں کے اندر، اور کشتیاں بھر بھر کر کے آئے تھے. سب کو بلا کر کے کہا طارق بن زیاد ایک تمہارے درمیان پیغام دینا چاہتا ہے، آج کی شام تک جسے واپس عرب لوٹنا ہے وہ لوٹ جائے، اور جسے رہنا ہے وہ یہی رہ جائے. کوئی ہے جو لوٹنا چاہتا ہے؟ شام تک کا وقت ہے. شام ہو گئی، ایک بھی سپاہی واپس جانے کی بات نہیں کیا. جب کوئی نہیں اٹھا، طارق بن زیاد کھڑے ہوتے ہیں. جو لکڑیوں کی کشتیاں آئی تھی کنارے، سب پر گھی اور تیل ڈال کر کے آگ لگا دیا. لکڑیوں کی تھی، جلنے لگ گئی. مجاہدین نے پوچھا یہ ہماری سواریاں ہیں، انہیں کیوں جلایا جا رہا ہے؟ طارق بن زیاد نے کہا تاکہ کسی کے اندر بھاگنے کی جرت بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو. ہم رسول اللہ کے وہ دیوانے ہیں، جہاں جائیں گے یا تو جھنڈا گاڑیں گے یا اپنی قبر میں دفن ہوں گے. ہم جہاں جائیں گے یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا پرچم لہرائے گا. طارق بن زیاد کا یہ جوش، یہی جوش تھا، یہی ولولہ تھا. ان مجاہدین نے پہلا قدم رکھا اور اللہ نے بھی انہیں فتح مبین عطا فرمایا. یورپ کی سرزمین سمٹتی چلی آئی. ان تابعین اور کچھ صحابہ کے قدموں میں یہ یورپ کی سرزمین ایسے آتی گئی، ایسے آتی گئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس اسپین پر اسلامی حکومت کا راج تھا. 750 سال تک اسلامی حکومت کا پرچم بلند ہوا. یہیں سے پورے یورپ میں اسلام پھیلایا گیا. آج بھی یورپ کے جن علاقوں میں اسلام پھیلا ہے وہ اسی یورپ کے اس ملک کے ذریعے سے پھیلا. طارق بن زیاد کی قبر پر اللہ لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کی قبر پر مولا ابر رحمت نازل کرے کہ جس ایک جوان کے جذبے نے پورے بر اعظم ایک کانٹیننٹل کو اسلام کے دامن میں داخل کیا ہے. عزیزان گرامی، اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے گوہر، کتنے لال و موتی چھپے ہوئے ہیں. ہم تاریخ میں آگے بڑھ کر کے آتے ہیں تو پھر ایک مجاہد کا نام آتا ہے جسے صلاح الدین کہا جاتا ہے. صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ ایک وہ مجاہد ہے، سپاہی تھا اور نور الدین زنگی کی تربیت میں رہنے والا، کشا کشاں چلتا تھا. بسا اوقات ایسا تھا کہ خاندان الگ تھا، بڑے لوگوں کا، پیسے والوں کا خاندان تھا، لیکن اللہ جس کا دل بدل لے اور جس کو کام پر لگائے تو پھر دنیا کے تماشوں سے اس کا جی اٹھ جاتا ہے. وہ نکلا. یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں پر پابندی لگائی تھی، قتل عام کیا تھا، فلسطین کو خون سے نہلا دیا تھا. اس وقت یہ خبریں پھیلتی تھی. بغداد میں کسی اور کی خلافت تھی، مصر میں کسی اور کی تھی، شام میں، یمن میں، عراق میں الگ الگ خلفاء موجود تھے، لیکن بس یہی کہ سو رہے تھے یا اپنے حرم خانوں میں عورتوں کو رکھے ہوئے. بہت سارے الگ الگ اسلامی خلفاء میں بھی بعض عیاشیاں آئیں. اس زمانے میں یہ اٹھتا ہے ایک سپاہی جس کی راتوں کی نیند بے قرار ہے اور اس کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے. صرف ایک ہی سوچ کہ قبلہ اول اگر آج ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جہاں سے میرے آقا کی معراج ہوئی، جہاں میرے آقا نے ہزاروں انبیاء کی امامت کی، وہ اگر آج ہمارے درمیان نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی عزت باقی نہیں ہے. یہ سوچ لے کر کے نکلا اور اس کے بعد مصر جب تشریف لائے، یہاں پر نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی کو سپہ سالار بنایا گیا، مصر کا گورنر بنایا گیا. مصر کی گورنری آنے کے بعد سب سے پہلے قسم اٹھاتا ہے یہی صلاح الدین، کہتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس وقت تک چین سے اپنے گھر میں نہیں آؤں گا جب تک بیت المقدس میں اپنا مصلی نہیں بچھاؤں گا. اتنا ہی نہیں، ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک بڑھئی کو دیکھا جو ممبر بنا رہا تھا اور پوچھا بہت خوبصورت ہے، میں خرید لوں؟ کہا لے لو. کہا اسی دن یہ نیت کر لیا کہ اس ممبر کو میں بیت المقدس میں ضرور لگاؤں گا. اور وہی ایک حوصلہ ہے، ایک عزم ہے. اور اس کے بعد نکلے. کتنی جنگیں ہوئی، کتنے مقابلے ہوئے، اللہ اکبر. کتنی راتیں یہ جنگلوں میں کاٹتے رہے، کتنے ان کے ساتھ ہیلے بہانے کیے گئے، اپنوں نے غداریاں کی، منافقین نے دھوکہ دیا. تقریباً زندگی پر 12 مرتبہ خونی حملے کیے گئے، سر پر وار کیے گئے، کندھے پر وار کیا گیا. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے.
اللہ جس کی حفاظت فرمائے۔ صلاح الدین ایوبی سے جو کام لینا تھا وہ کام لے کر رہا، رب تعالیٰ کی یہ منشا ہے۔ اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں حیرت کی بات میں اگر آپ کو بتا دوں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صلاح الدین کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، سب سے بڑا لشکر ہے، 12,000 کا لشکر تھا۔ عیسائی کھار کھائے ہوئے تھے، ہر جنگ میں ہارتے تھے، شکست کھاتے تھے۔ تو کیا کیا؟ صلیبیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کی، اتنی فوجیں جمع کی کہ 4 لاکھ کو پہنچ گئی، اور وہ 4 لاکھ کی فوج جب مقابلے کے لیے نکل کر کے آئی، ملک شام کا علاقہ تھا، صلاح الدین سے کہا گیا اب یہ معرکہ خون ریز ہے، کیسے 4 لاکھ آ رہے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ 12,000۔ سب کو جمع کیا میدان میں، پوچھا صلاح الدین ایوبی نے کہ سنا ہے صلیبیوں نے، عیسائیوں نے 4 لاکھ کا مجمع جمع کر لیا ہے، یہ خونی جنگ ہو سکتی ہے، ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں، چاروں جگہ سے اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو پھر ہم مٹھی بھر ہوتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے، ہم یہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر میدان میں رہیں؟ فوجیوں نے جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایرے غیرے کے سپاہی نہیں، ہم صلاح الدین کے سپاہی ہیں۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، آئینے جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی۔ اقبال نے سچ کہا تھا، اللہ کے شیر کبھی لومڑی بننا پسند نہیں کرتے، میدان جنگ میں اڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہی، تاریخ نے دیکھا صلاح الدین ایوبی کی 12,000 کا یہ لشکر میدان میں اترا، 4 لاکھ کی فوج کو انہوں نے 3 دن کے اندر اپنی سیاسی بصیرت سے ایسے ٹکڑوں میں تبدیل کیا کہ تقریباً 8 ٹکڑوں میں الگ الگ انہیں بانٹ دیا، الگ الگ طریقے سے۔ اور مقابلے کے بعد تاریخ نے آج، یہ میری اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، عیسائیوں کے جو بڑے مورخ ہیں، تاریخ داں ہیں، انگلینڈ کے جو بڑے تاریخ داں ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 4 لاکھ کی ہماری فوج کو صلاح الدین نے دھول چٹا دیا، دھول چٹا دیا، سب شکست کھا کر کے چل پڑے۔ عزیزان گرامی، اسی صلاح الدین نے پھر بڑھتے بڑھتے بیت المقدس کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا اور اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمائی۔ جس دن بیت المقدس فتح ہوا، ظہر کی اذان خود صلاح الدین ایوبی نے دی ہے اور نماز بھی پڑھائی ہے۔ اس کے بعد ایک بہترین خطبہ بھی دیا اسی منبر پر کھڑے ہو کر کے۔ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد کرنا کیا چاہیے تھا؟ جنہوں نے مارا تھا مسلمانوں کو انہیں پکڑ لیتے، جنہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا تھا انہیں پکڑ لیتے، جو وہاں عیسائی تھے۔ نہیں، صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے دروازوں سے آواز لگائی کہ جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے صلاح الدین اس کے لیے امن کے دروازے کھولتا ہے، اور جو جانا چاہتا ہے جتنا مال یہاں سے لے کر جا سکتا ہے، کسی کی گردن پر تلوار نہیں رکھی جائے گی۔ یہ بھی انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ معاف کرنے والا کسی جرنیل کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اور وہ ملک ناروے، جہاں پر کٹر لوگ رہتے ہیں، ناروے اور ڈنمارک جیسے آج بھی یورپ کی کنٹریز ہیں، آپ کو حیرت ہوگی، انہوں نے اپنے ملکی قانون کے اعتبار سے صلاح الدین ڈے منانا شروع کیا۔ صلاح الدین ڈے منا رہے ہیں۔ ارے میاں تم کو کیوں صلاح الدین ڈے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا صلاح الدین دیکھا ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا ہوا مجاہد اعظم تھا۔ عزیزان گرامی، ان مجاہدین میں سے ہر ایک کی تاریخ کے لیے ایک الگ الگ عنوان چاہیے۔ مختصر میں عرض کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ جوانوں میں ہمارے جذبہ بیدار ہو، تم اس بات میں فخر کرو کہ تم جن کے وارثین ہو وہ کوئی بزدل قوم کے ہیرو نہیں تھے۔ الحمدللہ ہماری تاریخ میں کوئی ایسا ایرا غیرہ اور نتھو کھیرا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو آج بھی لوگوں کے سروں پر بجلیاں کون دیں گی، بجلیاں کڑکیں گی، اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے جس نے 3 بر اعظم، تقریباً دنیا میں 7 بر اعظم ہے نا، کانٹیننٹل، افریقہ، ایشیا، یورپ، یہ جو 7 بر اعظم ہیں، ان میں 3 بر اعظم کو اپنی طاقت اور اپنے اخلاق، اپنے کردار سے روشن کیا۔ اس ارطغرل غازی کو بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، سلطان ارطغرل غازی رحمہ اللہ، ان کے جانشین سلطان عثمان غازی رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں سلطان عبدالحمید ثانی کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔
ان کی مثالیں تم نہیں لا سکوگے۔ تین بر اعظموں پر انہوں نے اسلامی عدل و مساوات کا درس قائم کیا ہے، اور ایسے نہیں ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کے سازشیں رچ رہے ہوں، بلکہ میرے عزیزو اللہ نے ان کو تین بر اعظموں کی حکومتیں دی تھی، اس کے باوجود بھی رات کے وقت تنہائی میں جبہ پہن کر کے کسی روٹی بیچنے والے کی دکان میں کھڑے ہو جاتے اور 2 روٹیاں خرید کر لا کر اپنے گھر میں کھایا کرتے تھے۔ یہ بادشاہان اسلام بھی تھے، مجاہدین اسلام بھی تھے۔ اس فاتح قسطنطنیہ جس کی بشارت میرے آقا نے حدیث پاک میں دی ہے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے والا وہ پہلا لشکر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، وہ کون تھا؟ وہ سلطان محمد فاتح ہے جو ارطغرل غازی کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ اسی استنبول کو کہتے ہیں جہاں تاریخی ان کی بہت ساری چیزیں موجود تھی، کئی 100 سالوں سے موجود تھی، وہاں سے انہوں نے فتح کیا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا 1 سال پہلے مسجد آیا صوفیہ کا ایک بڑا مسئلہ چلا تھا، بہت لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا کہ رجب طیب اردگان نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا، وہ میوزیم تھی۔ یہ تاریخ چھپا رہے ہیں، کوئی میوزیم نہیں تھی، یہ سلطان محمد فاتح کی فتح کی ہوئی مسجد تھی، انہوں نے خریدا تھا، چرچ تھی، سیدھے صاف کیوں نہیں بولتے؟ میوزیم تھی؟ میوزیم نہیں ہے، چرچ تھی۔ اور جب فتح یابی سلطان محمد فاتح کو ہوئی، سارے لوگوں نے دست بستہ کھڑے ہو کر کے وہ سب سپرد کیا تھا، چابیاں دی تھی، اس کی تحریر موجود ہے، دستاویزات موجود ہے۔ یہ تو ظالم خبیث عیاش مصطفیٰ کمال بادشاہ جو یہودیوں کی اولاد میں سے تھا، یہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد جو یہودیوں کی طرف سے نافذ کیا ہوا کمال بادشاہ تھا، اس نے اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا سن 1935 سے لے کر اب تک۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ چاہے تم اپنے طاقت اور نشے میں کسی مسجد کو بدل بھی دو، انشاءاللہ رب تعالی وقت آئے گا پھر کسی نائب صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا۔ ہاں اگر آج ترکی میں کوئی جوان شیر پیدا ہے، اس نے اگر مسجد میں تبدیل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اس کو یہ انعام ہے، اور ہم بھی انتظار کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جن مسجدوں کو تم نے آج ہڑپ لیا ہے اور یہاں غیر قانونی طریقے سے عمارتیں بنا کر کے اپنے بھگوا جھنڈے لہرانے کی کوششیں کرتے ہو، 100 سال گزر جائیں، 200 سال گزر جائیں، ہم نا امید نہیں ہیں، ایک دن وہ آئے گا جب وہاں کی دیواروں سے بھی صدائے اللہ اکبر گونجے گی، اللہ اکبر کی صدا ضرور گونجے گی۔ اس لیے کہ ہم کسی کی ہڑپی ہوئی چیز کو مسجد نہیں بناتے، کسی کی زور زبردستی لی ہوئی چیز کو مسجد نہیں بناتے، بلکہ خوشی خوشی اگر کوئی لا کر دے رہا ہے تب بھی رسول پاک نے قیمت دے کر کے مسجد نبوی بنائی ہے۔ یہ تاریخ اسلام ہے۔ بہرحال مجاہدین کا کردار تھا، بات ہماری رخ پلٹ نہ جائے، مجاہدین ابھی ہماری فہرست میں ختم ہی نہیں ہوئے۔ ہم نے صلاح الدین کو یاد کیا ہے، ہم نے سلطان ارطغرل غازی کو، عثمان غازی کو، عبد الحمید ثانی کو یاد کیا، لیکن میرے عزیزو یہ ناانصافی ہوگی اگر میں ہندوستان کے ان مجاہدین کو یاد نہ کروں جنہوں نے پرچم اسلام لہرایا ہے اور عدل و مساوات قائم کیا ہے۔ اس میں سے ایک جوان شیر شہاب الدین غوری بھی ہے، دوسرا جوان شیر محمود غزنوی بھی ہے، تیسرا جوان شیر اورنگزیب عالمگیر بھی ہے۔ یہ تینوں جملے جو میں نے کہا یہ پیٹ میں سیدھے گڑتے ہیں، آنکھوں میں سیدھے چبھتے ہیں، اس لیے کہ یہ نام جلدی کوئی سننا نہیں چاہتا۔ ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ظلم کے ساتھ آئے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ تم تاریخ تو ذرا اٹھا کے پڑھو، کہاں سے اب نفرت کے ماحول میں جی رہے ہو؟ ہندوستان کو آج چند پاکھنڈیوں کے حوالے کیوں کر دیا جو زہر کھول رہے ہیں؟ ہندو مسلم فقط کٹرتا کی باتیں کر کے لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب یہ ماحول کو اپنانے لگ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں عقل مند آدمی وہ ہے جسے چاہیے کہ وہ خود اسلام کو پڑھے، مجاہدین اسلام کو پڑھے، ہندوؤں کو بھی پڑھے، ان کی مقدس کتابوں کو بھی پڑھے، پھر فیصلہ کرے۔ یعنی کوئی نفرت اور تشدد کی بات نہیں ہے۔ یہ آج جس طرح سے بیوقوف بنا رہے ہیں، یہاں ہندو خطرے میں ہے، ہندو خطرے میں، کن لوگوں سے خطرے میں ہے؟ کن لوگوں سے خطرے میں؟ 14% لوگوں سے خطرے میں ہے، 14% 15% لوگوں سے خطرے میں ہے۔
ارے 20 لاکھ 25 لاکھ کی آبادی ہماری بتائی جاتی ہے. 140 کروڑ کی آبادی میں 140 کروڑ کی آبادی میں 20 لاکھ 25 لاکھ لوگ، باقی 100 کروڑ لوگوں کے لیے خطرہ ہے. یہ بنایا ہوا خطرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بنایا ہوا خطرہ ہے کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے جس کو تم نے اوپر بٹھایا ہے وہ کپڑے کے سانپ بہت دکھاتا ہے. ہاں پلاسٹک کے سانپ دکھاتا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں. پکڑ لو تم، پتہ نہیں چلے گا، کوئی سانپ کاٹنے والا نہیں. یہ جتنی اپنے منہ سے پھینکتا ہے وہ سب کپڑے کے سانپ ہیں. یا پھر یہ لوگ آج جو ڈرا رہے ہیں خطرہ ہے خطرہ ہے، میں ان ہندوؤں سے بھی کہوں گا جو سیکولر دماغ رکھتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر خواہ مخواہ بیوقوف نہ بنو. مسلمان یہاں پر کتنے 100 سالوں سے ہے، 700 سال تک جب یہاں اسلامی حکومت رہی تب ہندو خطرے میں نہیں تھے، تب مندریں سلامت رہی. کچھ ہوا مندروں کو؟ 1000 سال پرانی مندر آج بھی ہندوستان میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تاریخ جا کر کے پوچھ لو ان سے ہی، سب مندریں موجود ہیں. جب خطرہ نہیں ہوا 700 سال حکومت میں رہنے کے بعد. اب چلو آزادی کے بعد 70 سال اور بھی گزر گئے، اس وقت بھی خطرہ نہیں تھا. یہ 2014 سے خطرہ بہت بڑھ گیا. کیوں؟ بیوقوف بنا رہے ہیں. ان لوگوں سے خطرہ بڑھ گیا. ارے وہ بھی کن لوگوں سے خطرہ بڑھا؟ جن کا تم نے مال بھی ختم کیا، ان کی کوئی معاشی حالت صحیح نہیں ہے، ان کی ایجوکیشن میں کوئی نمائندگی نہیں ہے. یہ ہماری جماعت جس کا رونا ہم خود رو رہے ہیں. یہاں تو ہمارے صحیح سے آدھار کارڈ نہیں بنے ہوئے ہیں، صحیح سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے. اس قوم کو لے کر اتنی بڑی قوم کو ڈرا رہے ہیں لوگ، اور وہ ڈر بھی رہے ہیں، خوف کھا بھی رہے ہیں. میں یہ صاف کہوں گا ان لوگوں کو چاہیے کہ بیوقوف نہ بنے. یہ ڈرا کر کے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں، روٹی سیکنا چاہتے ہیں. اور اگر تم ڈرتے ہو اور خوف کھاتے ہو تو پھر یہ تمہاری مرضی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان تھے، ہیں اور رہیں گے. اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شہاب الدین غوری، محمود غزنوی، یہ ان مجاہدین کے نام ہیں جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ عدل کو قائم کیا، اسلام کے نظام کو بھی قائم کیا. اخیر میں چلتے چلتے ہم اس مجاہد آزادی کو بھی سلام پیش کر لیں جو ہمارے علاقے سے آتا ہے، شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس لیے کہ محرم میں ان کی کیوں نہ یاد کریں، کیونکہ یہ محرم شہیدوں کا مہینہ ہے. حسین اعظم کو جس طرح ہم اپنی قبر میں زندہ مانتے ہیں، اسی طرح میسور کے اس شیر کو اپنی قبر میں ہم زندہ مانتے ہیں. اور کیوں نہ زندہ مانے، وہ سب سے پہلا توپ مین ہے، وہ سب سے پہلا میزائل مین ہے، سب سے پہلے ہندوستان کو طاقت دینے والا، انگریزوں کے خلاف لڑنے والا ہے. تمہارے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ کل بھی سلطان تھا، آج بھی سلطان ہے، اور اللہ نے اسے سلطان نام سے بنایا تھا. وہ صبح قیامت تک انشاءاللہ سلطان ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے، ان کے جانشین ہماری قوم میں پیدا فرمائے. مولا ہم سب کو مجاہدین کی وراثت عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو مولا کردار غازیان اسلام عطا فرمائے. مولا ہم سب کو بزدلی سے بچائے، بزدلوں کی صحبت سے بچائے. صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے نقوش پاکی عمل کی اور اقتداء کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.